ہیں. یہاں پر بھی استعداد اول اور استعداد ثانی کی بات کر رہا ہے. فَكُلُّ لَذَّةٍ فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِأَمْرَيْنِ، اس لیے وہ کہہ رہا ہے اب مطلقاً نتیجہ دے رہا ہے کہ ہر لذت کیا ہوتی ہے، دو امرین سے متعلق ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے اس کا کمال، اس جس میں خیر ہو، اور دوسرا ادراک ہوتا ہے، لہو اس چیز کے لیے ادراک ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ اسی طرح ہے. تو یہاں پر یہ ابو سینا نے ایک لذت کی ماہیت کو بتایا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کی وضاحت تھوڑی سی ہم کرتے ہیں. یہ بالکل واضح ہے کلام جو پہلا دوسری فصل میں ابو سینا نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں سعادت جو ہے وہ کھانے پینے میں ہے، تو ہمیں یہ بتائیں کہ فرشتوں اور عقول کی جو لذت ہے وہ کس چیز میں ہے. وہ تو مادی چیزوں سے لذت حاصل نہیں کرتے. لذت ایک اور شے بھی ہے، اور انسان کی بھی روح ہوتی ہے. تو ارواح جو ہیں ان کی لذت الگ ہوتی ہے، جو خدا سے لاؤ لگاتے ہیں، خدا کی جانب راغب ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اس کی طرف سے کچھ انعامات پاتے ہیں، اس کی لذت ہی الگ ہے. تو یہ ابو سینا ثابت کر رہا ہے. اگلی تیسری فصل میں کیا کہہ رہا ہے، یہ جو لذت ہوتی ہے یہ ادراک بھی ہوتا ہے اور یہ پانا بھی ہوتا ہے. ادراک ایک چیز ہے اور نیل اس چیز کو پا لینا ہے. مثال کے طور پر انسان ایک دفعہ ایک چیز کو چکھتا ہے، وہ میٹھی ہے، کوئی بھی چیز کھیر ہے، میٹھی ہے، وہ کھاتا ہے. اب اس کو ادراک ہو گیا کھیر کیا ایک میٹھی ہوتی ہے اور یہ اس کی لذت ہے. اب اگلی دفعہ کھانے سے پہلے اس کو ادراک تو ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کو کھاتا ہے وہ اس کو پانا ہے کہ اس کا ان حص کے ساتھ حص کا مل جانا ہے وجودی لحاظ سے، تو وہ ہوتا ہے نیل، پانا. تو ادراک جو ہے یہ عام ہے، یعنی ادراک اس کو بھی پایا ہوا ہے کسی چیز کے لذت کے ادراک کو بھی ابھی چیز وہ ملی بھی نہیں ہے. اور یہ وصول خاص ہے، یعنی جب وہ آئے گی تو پھر ہی اس جو پانا ہے اس کا بھی ادراک ہے جو اس شخص کو پہلے ہوتا ہے. ادراک اس لیے سے عام ہے اور نیل ایک خاص ہے. ٹھیک ہے، کس چیز کا وصول؟ جو کہ مدرک کے لیے کمال بھی ہو خیر بھی ہو. یہاں پر بھی دو باتیں کی ہیں کہ کمال الگ چیز ہے، اور اب اسی کی یہ بولے محقق توسی نے یہی وضاحت کی ہے کہ ادراک اور نیل یہ جو ہوتا ہے کہ بعض کا کھیر کا کھانا جیسے اب دیکھ کے تو انسان گزارا نہیں کر سکتا. حقیقی لذت تب آئے گی جب وہ وصول ہوگا، جب وہ اس کو کھائے گا، دیکھنے والی چیز کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. ایک دفعہ اس نے ادراک کیا، ایک کسی خوبصورت مقام پر گیا، اس کو دیکھا، اس کو لذت حاصل ہے. اب وہ ذہن میں وہ نقشہ ہے اس کا، لیکن جائے گا ڈائریکٹ دیکھے گا تو وہ ایک لذت ہوگی. ہر حص کی اپنی لذت ہوتی ہے، اور وہ جب اس کو پا لیتا ہے وہ ملتز کو اس چیز کا وصول ہو جانا، وہ ایک حقیقی لذت ہے. اب وہ جو لذت ہے وہ حاصل ہوگی، ادراک بھی ہو گیا، نیل بھی اس کو پا لیا. کیا وہ ادراک کرنے والے کے لیے جس کو یہ ادراک بھی ہوا اور اس نے پایا ہے، کیا یہ اس کے لیے کمال بھی ہے اور خیر بھی ہے؟ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کے جو کمال ہے اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس کے لیے کمال ہے، اس لیے وہ اس کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا. یہ اس کی جہالت ہے کہ اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا. جب ادراک ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کے لیے کمال ہے، اس کے لیے ادراک نہیں ہے تو وہ اس سے لذت حاصل نہیں کرے گا. مل بھی جائے گی تو وہ اس سے لذت حاصل نہیں کرے گا. تو اس کے برعکس ایک اور بھی ہوا کہ ایک دفعہ ایک انسان اس چیز کو کمال سمجھ رہا ہے جو کمال ہے ہی نہیں. انسان ایسے عقائد بنا لیتا ہے اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اس کے لیے کمال ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں وہ تو اوہام ہیں، وہمیات ہیں، حقائق ہیں ہی نہیں. وہ خصوصاً عقائد کے معاملے میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ کمال نہیں ہوتے، لیکن وہ اس کو کمال سمجھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے ابو سینا کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے کمال بھی ہو اور خیر بھی ہو، لیکن بالذات فی نفس الامر، حقیقت میں وہ حقیقت میں بھی اس شخص کے لیے کمال بھی ہو اور خیر بھی، اس سے بھلائی بھی ہو، اس کو پانے میں اور اس کے ادراک کرنے میں. اسی لیے کہہ رہا ہے من ہے سو ہوا کذالک، اس حیثیت سے کہ وہ ہو بھی اسی طرح کہ اس کے لیے کمال بھی ہو اور خیر بھی ہو. جو پہلی ہم نے دو باتیں کی ان باتوں میں سے نہ ہو کہ جانتا بھی نہ ہو یا جانتا غلط جانتا ہو، نہ حقیقت میں وہ ایسے ہو. اس لیے من ہے سو و کذالک آیا. اس لیے ابو سینا کی جو عبارات ہیں اس میں الفاظ بڑے جچے تلے اور جامع ہوتے ہیں، بلا وجہ وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا. اب علم جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، بالکل وہ انسان سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بھی ایک تعریف کی جاتی ہے. لذت ملائم چیز، جو مناسب چیز کو لینا، اور جو منافر،
جو انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے اس سے دور ہونا، وہ علم ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں تک ابو علیہ سینا کی یہ عبارت واضح ہو گئی. اب آگے جو خیر اور شر آ گیا لفظ، پہلے لذت کیا تھا کہ وہ کمال اور خیر کو پانا. اب وہ کہتا ہے یہ ہم نے کہہ تو دیا وہ خیر ہے، لیکن خیر اور جو شر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی نسبت سے خیر اور شر ہوتے ہیں. مثلا ابو علیہ سینا بیان کا موقع توسی اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ جو خیر اور یہ جو شر ہیں یہ نسبی ہیں. خیر اور شر یہ نسبت سے ہوتے ہیں. ہر قوت کا اپنا ایک خیر ہے، دوسری قوت کے لیے خیر نہیں ہے. مثال کے طور پر شہوت کا کام ہے، کھانا پینا اور جنسی لذات، قوت غضبیہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس سے لذت حاصل نہیں کرے گی. ہر قوت سے متعلق الگ ہی لذت ہے یا الگ ہی کمال ہے اور اس سے وہ لذت حاصل کرتی ہے. یہی وہ کہہ رہا ہے کہ وقد یختلف الخیر والشر، کبھی کبھی خیر اور شر بے حسب الکیار، ایک دوسرے کے قیاس یعنی ایک دوسرے کی موازنہ کرنے سے وہ خیر اور شر کہلاتی ہیں. اب ان کی مثالیں پیش کر رہا ہے. پہلی مثال کیا ہے؟ فالشیء الذی هو عند الشہوۃ خیر، ایک دفعہ شہوت کے لیے خیر ہے اور وہ الگ چیز ہے. شہوت کا کیا خیر ہے؟ اس کو روٹی پانی مل جائے اور اس کو جنسی لذت حاصل ہو جائے، یا انسان جو خواہشات رکھتا ہے شہوی وہ انسان کی پوری ہو جائیں. تو یہ اس کی مثال بھی دے رہا ہے، ایسی چیز جو کھائی جاتی ہے، اس لیے ملائم جو اس کے مناسب بھی ہو، وہ جو کھانے والی ہو، اور جو لمس کرنے والی بھی ہو لیکن وہ بھی جنسی ملائم چیز ہو، وہ اس شہوت کے لیے وہ کیا ہے؟ خیر ہے. اور دوسرا قوت والذی ہوا عند الغضب خیر، اور ایک دفعہ ایک چیز ہوتی ہے وہ غضب کے لیے خیر، وہ کیا ہے؟ غلبہ پانا. وہ شہوت کا اس سے تعلق نہیں، وہمیات کا یا عقلیات کا اس سے واسطہ نہیں. یہ قوت غضبیہ جو ہے اس کا کمال کس میں ہے؟ کسی چیز کو میں غضب کو پا لینا. ٹھیک ہے. وہ علم اخلاق میں اس کی مزید وضاحت آئی ہے، یا اختصار کے ساتھ اتنا کافی ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہو گئی قوت عملی، یہ بھی ہم نے آپ سے عرض کیا تھا. قوت نظری اور ایک دفعہ قوت عملی. یہ جو انسان ادراکات کرتا ہے، فعلیات کو جو بجا لانا ہے، یہ قوت نظری ہے. ایسا ادراک، اب اس ادراک کو فعلی کرنا ہے تو قوتوں کے واسطے سے اس کو جو فعلی کرنا ہے اس کو کہتے ہیں قوت عملی. اور یہ قوت عملی میں کتنی قوتیں آپ سے عرض کیا تھا؟ قوت شہویہ بھی ہے، قوت غضبیہ بھی ہے، قوت وہمیہ بھی ہے، قوت عقلیہ بھی. بعض لوگ فلاسفہ قوت عقلیہ اور وہمیہ کو ایک ہی شمار کرتے ہیں. وہمیہ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نچلا ترین مرتبہ ہے قوت عقلیہ کا، تو الگ مرتبہ ہی کر لیں قوت وہمیہ. تو یہ چار قوتیں ہیں، ان قوتوں سے جو وہ ادراک کرتا ہے اس کو جب فعلی کرتا ہے تو یہ قوت عملی ہے. اس لیے یہ پہلی جو دونوں قوتوں کی بات کی، یہ کیا ہوئی؟ یہ قوت عملی ہو گیا. اب وہ کہتا ہے والذی ہوا عند العقل خیر، اب قوت نظری کی بات کر رہا ہے کہ جو آپ کی عقل میں خیر ہے تو وہ کتنی قسمیں ہیں؟ وہ دو قسمیں ہوں گی، بلکہ تین قسمیں بھی بنا سکتے ہیں. پہلی قسم کیا ہے کہ ایک دفعہ وہ حق ہے، یعنی ایک دفعہ وہ اپنے سے مافوق جو نظریات، کلیات اور علوم حاصل کرتا ہے، وہ جو حق ہیں، ایک دفعہ عقل کے پاس وہ اعتبار ہے، وہاں پہ بھی ادراک ہو رہا ہے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے. لیکن اس میں مقام و مرتبہ میں انسان قابل ہے، اوپر سے قبول کر رہا ہے. وطارتاً بے اعتبار فل جمیل ہو، ایک دفعہ اور ایک اعتبار سے یہ جو عقل کا کام ہے، جو ادراک کرنا، یہ جمیل ہے. جمیل جب اس کا تعلق اپنا تصرف کرنا ہے ان قوتوں کے ذریعے سے، تو وہ جو ادراکات ہیں وہ جمیل ہیں، احسن ہیں. اب آ گیا تیسرا، وہ کہہ رہا ہے انہی عقلیات میں سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا، اللہ تعالیٰ کا حمد بجا لانا، اس کی کرامت بجا لانا، یہ بھی عقلیات، ادراکات میں سے ہے. اور یہ جو ادراکات ہیں بالجملہ فإنہما مذہب العقول فی ذالک مختلفتاً، یہ ہر شخص میں مختلف. ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثلا 1,00,000 انسانوں کو پیدا کیا تو سب میں یہ قوت استعداد برابر ہے، نہ، یہ ہر بندے میں مختلف ہے اور اس اپنی استعداد کے مطابق اپنے ماحول سے لیتا ہے اور بعض اوقات نہیں لیتا. تو یہ جو ہیں یہ بھی ایک قسم کے ادراکات ہیں، لیکن یہ ادراکات حق والے نہیں ہیں. یہ اپنا اس تصرف جو ادراک ہے اس کو تصرف کرنا ہے اپنی قوتوں سے.
اس لیے کہہ رہا کلو خیر بالقیاس الی شین ما هو الکمال الذی یختص، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہر خیال ہے، جو ہر خیر ہے، یہ بندے کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ مثلا میرے لیے ایک چیز خیر ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے خیر نہ ہو۔ مثلا ایک شخص عاقل ہے، اس میں تمام صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، وہ وزیر اعظم بننے کے اہل ہے، دوسرا شخص اس کے اہل نہیں ہے، اس کو یہ عہدہ دینا اس پہ ظلم ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ جو علم ہے وہ عالم سے روکنا گناہ ہے، اور جاہل کو دینا اس پر ظلم ہے، جاہل اہل نہیں ہے۔ ہر بندے میں اہلیت مختلف ہے، استعداد مختلف ہے، تو اس لیے کہتا ہے ہر کمال جو ہوتا ہے وہ بندے کے ساتھ خاص ہے۔ وہ بال استعداد ہل اول، یہاں پہ اب دو استعداد کی بات ہو رہی ہے، ایک استعداد اول اس کی پہلے ہم وضاحت کر چکے ہیں، اور ایک استعداد ثانیہ۔ استعداد اول کا میلان بھلائی کی طرف ہے، اللہ نے انسان کو اس طرح نہیں بنایا کہ اس کا میلان جو ہے ظلم اور اس کی طرف ہو۔ البتہ یہ سعادت اور شقاوت کے جب ابواب آئیں گے اس میں وضاحت ہوگی، تو وہ کوئی بھی سعید مطلقاً معصوم ہستیوں کے علاوہ، اس میں حدیثوں میں ہے کہ اس کے ساتھ دوسری مٹی کو مکس کیا گیا تو اس کے آثار ہوتے ہیں، وہ اس کا اظہار انسان سے ہونا ہی ہونا ہے، وہ گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، خطائیں، کیونکہ انسان معصوم نہیں ہے۔ البتہ اس کا جو انجام ہے وہ بخیر اس لحاظ سے ہوگا کہ وہ اس سے آخرت میں توبہ کر لے گا، یا اس سے جھڑ جائیں گی، یا اس پہ مشکلات اور مصائب سے وہ جھڑ جائیں گی۔ تو کہہ رہا ہے یہ استعداد اولیہ ہے، اس کے علاوہ ایک استعداد ثانی ہوتی ہے۔ کس طرح؟ بالکل ایسے ہی جیسے طبیعت ہوتی ہے کہ ہر شخص کی اپنی ایک خاص طبیعت ہے، اس کو طبیعت اولیہ کہتے ہیں، لیکن جس ماحول میں پنپتا ہے، بڑھتا پھلتا پھولتا ہے، وہاں کی عادات، اچھا ماحول ہوگا اچھی چیزیں لے گا، برا ماحول ہوگا بری چیزیں لے گا، تو وہ اس کی وہ طبیعت اولیہ پر وہ غالب آ جاتی ہیں۔ حتیٰ پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو کھانے پینے پر پرہیز نہیں کرتے، اس کی پر مثال کے طور پر اس کی طبیعت سرد ہے، جو اس طبیعت اولیہ کے لحاظ سے جب وہ زیادہ گرم چیزیں، سرد چیزیں اور کھائے گا، تو مزید جو اس کے بدن میں ٹھنڈک آئے گی یا اس سے خشکی آئے گی، تو اس سے اس کو بیماریاں لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو وہ طبیعت ثانیہ ہے، اس لیے استعداد اولیہ اور استعداد ثانیہ کی بات کر رہا ہے۔ آگے نتیجہ دے رہا ہے وَكُلُّ لَذَّةٍ، ہر لذت، فَإِنَّهَا، یہ جو لذت ہوتی ہے یہ دو امر سے متعلق ہے، ایک ایسا کمال جو خیر ہو، بے کمال، یہاں یہی تو کہا تھا نا، جو اس کے لیے کمال اور خیر ہو۔ یہ جو کمال اور خیر کا یہ ایک امر ہو گیا، دوسرا اس کا ادراک کرنا، وَبِ ادراک لَهُ مِنْ حَيْثُ، لیکن ادراک ایسا کہ وہ حقیقی ہو، صحیح ہو، حق پر ہو، ایسا نہ ادراک ہو کہ غلط چیز کا ادراک کر کے اس سے لذت حاصل کر، نہ یہ نہیں ہے، دو چیزوں سے متعلق ہے۔ تو یہاں پر ابو علیٰ سینا نے ماہیت لذت بیان کی، مقصد کیا تھا کہ یہ جو سعادت ہے انسان کے لیے اخروی، وہ صرف محدود نہیں ہے بدن و بدنیات اور ان کی لذات سے، بلکہ اس سے مافوق ایک لذت ہوتی ہے، وہ نفس کی لذت ہوتی ہے، جیسے عقلیات کی لذت ہے۔ اس میں بھی آگے مدارج ہیں جو عرض کی ہیں، کچھ ان قوتوں سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ جو حمد اور شکر بجا لانا، اور کچھ مافوق ہستی کے سے جو تعلق اور نسبت ہونا، وہاں سے پھر اس کا وہاں سے بھی اشیاء آتی ہیں، وہ الگ جیت ہے۔ تو بہرحال یہ ابو علیٰ سینا نے بتایا کہ نفسانی لذات مافوق ہوتے ہیں اس مادی لذات سے، اور یہ ایک عاقل شخص کے لیے، عالم شخص کے لیے یہ لذت حقیقی لذت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔